کیا کہو گے؟ الحمدللہ۔ ارے مومن، جب تو ہاتھ بن کے خدا سے عرض کرتا ہے حمد زمینی ہو یا آسمانی، کائنات میں درخت تیری حمد کرتے ہیں، پتے تیری حمد کرتے ہیں، ذرہ تیری حمد کرتا ہے، قطرہ تیری حمد کرتا ہے، فرشتے حمد کرتے ہیں، حوریں بولتی ہیں، جنت بولتا ہے، عرش و کرسی، لوح و قلم، سدرۃ المنتہا، یہ سب ذکر کرتے ہیں، بندے بولتے ہیں، جن بولتے ہیں، مٹی بولتی ہے، درخت بولتے ہیں، گھاس کے تنکے بولتے ہیں، وہ سبھی کہتے ہیں الحمدللہ، سب تعریف ہے اللہ کے لیے۔ تو اللہ کریم میں بھی ان میں شامل ہو گیا ہوں، میں بھی ان میں شامل ہو گیا ہوں۔ حوروں کے ساتھ میری آواز ملا دینا، فرشتوں کے ساتھ میری آواز ملا دینا، عرشیوں کے ساتھ میری آواز ملا دینا، فرشیوں کے ساتھ آواز ملا دینا۔ جس زمین پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو اور تمہارے قدم جس زمین پر ہے وہ زمین بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو اس وقت مومن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آگے الرحمن الرحیم۔ حضرات یہ تین اس میں پاک ہیں، اللہ، رحمان، رحیم۔ اور یہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تاکہ جب اللہ اللہ کرو گے تو یہ جسم اللہ کے نور کے اندر آ جائے گا۔ جب رحمان کہو گے تو دنیا کی خوشیاں نصیب ہوں گی، جب رحیم کہو گے تو قیامت کی آسانیاں نصیب ہوں گی۔ اس لیے آپ کا زاد آخرت کیا ہے؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، میں بات بھی کرتا جا رہا ہوں، ساتھ وظائف بھی دے رہا ہوں آپ کو، میں پورا انتظام کر کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ ان رات کے لیے لنگر کا بندوبست ہے جی، دن کی روٹی دے سو رات تھی، تقریباً ارادہ کیا ہے جی، یہ تو اتنا کھلی چھٹی دیتی تو دن دی کھانی ہے کہ رات دی جی؟ دن دی روٹی ہے دوستو تو رات ہی کھا ساں کٹھے، ٹھیک نہیں؟ میں چھوڑ ساں تو کھا سکتا، پتہ نہیں میں کہہ رہا سا، کوئی یاد ہے سبحان اللہ۔ تو صبح کی نماز کے بعد وظیفہ کون سا؟ پکار کے یا اللہ، اور دوسرا یا رب، تیسرا حضرات میں یہ خود پڑھتا ہوں، یہ نسخہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے، اور یہ دو جہاں کے غموں کی بیماریاں دور کرنے والا نسخہ ہے۔ اور اگر آپ تواتر سے پڑھیں اور کسی کے ساتھ بات نہ کریں اور 1100 دفعہ روز پڑھیں، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھیں، آنکھیں بند رکھ کے زور سے پڑھنا شروع کرو، ابھی پورا نہیں کرنے پاؤ گے، پردہ اٹھے گا، آپ کو کعبہ نظر آ جائے گا۔ میں گپ نہیں مارتا، میں درویش ہوں، ایک ولی اللہ کی اولاد میں ہوں، اور میں نے ساری جوانی خدا کے پیار میں گزار کی ہے، اس لیے میں غلط بات کرتا ہی نہیں ہوں، اور وہ نسخہ جو آزمایا ہوا نہ ہو میں بتاتا ہی نہیں۔ تو صبح کی نماز کے بعد یا اللہ، یا رحمان ہو، یا رحیم۔ مزاج بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں منظر کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے آگے کیا ہے؟ مالک یوم الدین، معنی کیا ہے؟ اللہ کریم تیری حکومت میں جو قیامت میں علی وجہ الکمال ظاہر ہوگی، اس دن کا مالک بس تیری ذات ہے۔ یہاں اضافی طور پر مالک کہہ سکتے ہیں، مسجد کا مالک کون ہے، زمین کا مالک کون ہے، یہ بھینس ہے اس کا مالک کون ہے، اس دکان کا مالک کون ہے، اس مکان کا مالک کون ہے، یہ مالک کس کا، یہ گاڑیاں کس کی، یہ بیٹے کس کے ہیں، یہ بیوی کس کی ہے، یہ ماں کس کی ہے، یہ باپ کس کا ہے۔ یہاں اضافت چلتی ہے اور وہاں کچھ نہیں ہوگا، سب اضافتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس دن حکم ہوگا لمن الملک اليوم، کوئی آواز نہیں آئے گی، خدا خود ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ سبحان اللہ۔ اس دن کا یہ اعلان ہو رہا ہے مالک یوم الدین۔ یہاں تک پہنچے آپ نا، اب اس کے بعد یہ غیب کی صفت ہے، الحمدللہ غیب، الرحمن الرحیم غیب، مالک یوم الدین غیب،
اب مقام شہود پر آ گیا نمازی، اب مقام شہود پر، اب پردے اٹھ گئے۔ جب پردے اٹھے مقام شہود پر آیا تو کہتا کیا ہے؟ تیرے واسطے۔ اور پہلے کوئی لفظ ایسا ہے جس میں خطاب ہو؟ اللہ کو مخاطب کیا آپ نے، غیر کی صفت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہاں جب پہنچے تو کہا کہ آپ نے ایاک نعبدو، ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم تیری بندگی، دیکھو میری بات سنو، جب اس کی صفات گر رہے تھے تو پردہ غیب میں رہے، اور جب عبادت کا مرحلہ آیا تو مرحلہ شہود پر آئے ہو۔ مرحلہ شہود اسے کہتے ہیں کہ پردے اٹھ جائیں، نمازی اور جس کی نماز پڑھی جائے، عابد اور معبود، ساجد اور مسجود، بندہ اور خدا آمنے سامنے آ جائیں، آمنے سامنے آ جائیں۔ اس وقت اللہ غنی، اس وقت وہ حدیث یاد ہے، علماء کرام سینکڑوں مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ ایسی بندگی کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ سکو، اپنے رب کو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ صوفیہ یہاں آ کے رک گئے، اور اس کو ملا جی قاری نے بھی بیان کیا۔ صوفیہ یہاں آ کے رک گئے، وہ اس بات پر رک گئے، وَإِن لَمْ تَكُنْ، یہاں رک گئے کہ اگر تو نہ ہو پھر وہی ہوگا۔ یعنی تو اپنے آپ کو بیٹا، ایسا بیٹا خدا کے سامنے کہ تم نہیں ہو، بس خدا سامنے آ گیا، ترا ہو پھر دیکھ ہی لو۔ اس مرحلہ شہود پر پہنچ کے آپ نے کہا کیا؟ یا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری، جو بے نمازو تسی بولو نا، تیری عبادت کرتے ہیں۔ دسو ان سچ بولیں جے کہ جھوٹ؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں جڑے بے نماز ہیں، اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ ہم تیری، سارے جو سارے بے نماز نہیں ہوں، تھوڑی ہی کچھ، ہم سارے تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں وہ بھی ہیں جو نماز پوری نہیں پڑھتے ہیں نا، بے شک نہ مانو لیکن ہیں، موجود ہیں، تو وہ سچ کہتے ہیں۔ چلو رہنے دو اس کو۔ ایاک نعبدو، ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ یہاں میں اعتراض کرتا ہوں، اور اس کو سنو، وہ یہ کہ اگر آپ جماعت سے پڑھیں اور خطیب اور امام وہ یہ کہے کہ ایاک نعبدو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم تیری بات کرتے ہیں، چونکہ امام نمازی اور خدا کے درمیان ایک وسیلہ ہے۔ امام امامت کرا رہا ہے، نماز کا ضامن ہے، اور اسے ڈال بھی کہا گیا ہے، کیونکہ جب نور اللہ کا اترتا ہے نمازیوں پر تو سب سے پہلے امام صاحب پر اترتا ہے، سب سے پہلے، پھر اس کے بعد جو اس کے برابر پیچھے کھڑا، پھر دائیں طرف صف میں جو کھڑے ہوتے ہیں، پھر بائیں طرف، پھر دوسری صف، پھر تیسری، پھر چوتھی، وہ پھر نور گھومتا ہے، سب کے دلوں میں گھوم جاتا ہے۔ اس لیے پہلے امام پر اور پھر دائیں جانب۔ اور یاد رکھو جب سلام پھیرتے ہو تو پہلے کس طرف پھیرتے ہو؟ دائیں جانب۔ اور کہتے کیا ہو؟ آپ کو شاید یہ نکتہ کسی نے نہ سمجھایا ہو، میں عرض کر دوں، دائیں جانب السلام علیکم۔ نمازی اس دنیا میں جہاں بھی ہو، مدینہ شریف کعبہ سامنے ہوتا ہے، مدینہ شریف دائیں جانب ہوتا ہے۔ تحقیق کر کے دیکھو، کعبہ شریف سامنے، مدینہ شریف دائیں جانب، اور جب سلام پھیرو تو سب سے پہلے جس کا ایمان والوں پر سب سے زیادہ احسان ہے اس کو سب سے پہلے یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بائیں جانب۔ یہاں جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، کعبہ ادھر ہے، مدینہ شریف ادھر ہے،
اور جب دائیں طرف سلام پھیرو تو نبی پاک کو سامنے کر لیا السلام علیکم۔ تو جب نماز میں السلام علیکم ان کو یاد کر کے پڑھتے ہو نماز میں، تو نماز سے نکلتے وقت سلام کیوں نہ کیا جائے؟ نہیں سن اتحیات پڑھتے ہو گئے؟ کس طرح پڑھتے ہو؟ التحیات للہ السلام علیکہ ایھا نبی، ترجمہ کیا ہے؟ عاشقو ترجمہ کیا ہے؟ نبی کے غلاموں ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی کے نام سے مرنے جینے والوں ترجمہ کیا ہے؟ اے قیامت میں نبی کا ہی دامن پکڑ کے اٹھو گے ترجمہ کیا ہے؟ نماز کے اندر السلام علیکہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام۔ تو جب اے نبی اللہ کے کہو گے تو اس یہاں فقہاء لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، یہاں راس المفسرین کہتے ہیں، یہاں سید المفسرین کا قول ہے وَاحْذُرْ شَخْصَهُ الْكَرِيمِ وَقُلْ السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب اس طرف منہ کرو سلام پھیرنے لگے، جب نماز میں اتحیات میں کہو السلام علیکہ تو اپنے خیال میں، دل میں، روح میں، دماغ میں نبی پاک کو حاضر کر کے کہو السلام علیکم۔ یہ کس حالت میں؟ نماز میں۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا، دوست ہی سمجھتا ہوں کیونکہ میں کسی لڑائی کرتا ہی، ایک ساتھی تھے مگر جلالی، میرا خیال ہے سمجھ گئے جی، سنی سارے جمالی، یہ فتوے برداشت بھی کر لیتے ہیں، فتوہ دیتے بھی نہیں، اور جو 24 گھنٹے فتووں پر کمر باندھتے ہیں وہ سب جلالی مخلوق۔ تو ایک جلالی نے مجھ سے پوچھا یہ جو اذان سے پہلے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہو اس کی دلیل کہاں ہے؟ میں نے کہا نظر تو نہیں آئی، حالانکہ ہے۔ میں نے کہا نظر تو پڑھتے کیوں؟ میں نے کہا یار ایک نقل کر رہا ہوں۔ وہ کون سی نقل ہے؟ میں نے کہا اتحیات نماز ہے، تو نماز میں جب پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی تو 15 منٹ پہلے ناجائز اور 15 منٹ جائز، وہ بھی نماز میں۔ نہیں سمجھے میرے خیال سمجھ گئے ہو؟ 15 منٹ پہلے ناجائز اور 15 منٹ بعد وہ بھی نماز میں جائز، تو تم اگر ناجائز دو ہی چھوڑو، نہ پہلے پڑھو نہ بعد پڑھو نہ نماز میں پڑھو۔ تو اگر نماز میں پڑھ سکتے ہیں تو نماز کے دائیں بائیں آگے پیچھے باہر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اور پھر وہ عاشقی کون سا ہے کہ جس کو معشوق ہر وقت نظر نہ آئے؟ وہ محب کیسا محب ہے جس کا منہ دل دماغ وقفے سنائے یار نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کا انگارہ اور گرم نہ ہو، سورج اور دھوپ نہ ہو، کانٹا اور تیز نہ ہو، لوح اور سخت نہ ہو، برف اور ٹھنڈی نہ ہو، پانی اور روانی نہ ہو، عاشق اور ذکر محبوب نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سارے کا سارا اجتماع جو بیٹھے جو کھڑے جو پیچھے ادھر یہ سب نبی پاک کے غلاموں اور عاشقوں کا اجتماع نہیں ہے؟ تو پھر ہمیں نام لینے میں کیا حرج ہے؟ نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ عاشقوں کی صف میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو ہاتھ باندھ کر کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے کہتے ہو مالک یوم الدین، ختم ہو گئی بات، مقام غیب سے گزرنے لگا مومن، اب آیا مقام شہود پر، تو کہتا کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے نعبدو کا تو لفظی اعتبار سے جائز ہے، علمی لحاظ سے جائز ہے، اور کاف آنا ہی بات چاہیے، لیکن یہاں پہلے کیوں آیا؟ اس لیے تاکہ بندگی میں سجدے میں دوسرا کوئی شریک نہ ہو۔ اسے علماء جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ترجمہ صرف اتنا ہے کہ کاف جو بعد آنا چاہیے اس کو پہلے کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ سجدے میں اللہ کے بغیر
کسی کو شریک کیا ہی نہیں جا سکتا، سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے، بندگی کسی کی نہیں ہے، عبادت کسی کی نہیں ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے ایاک نعبد۔ اب میں سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اور ایک یہ تو جمع کا صیغہ ہے نا، لیکن اگر ایک آدمی کھڑا ہو جائے تنہا اور وہ یہ کہے ایاک نعبد، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم، اور خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے ہم ہے اکیلا، اور وہ رب العالمین، وہ احکم الحاکمین اس کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے ہم، اور خدا کو کہتا ہے تیری بندگی کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو ہم کیوں کہتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا ایاک اعبد، میں تیری بندگی کرنے کے لیے کھڑا ہوں؟ یہ کیوں کہتے ہو ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں؟ ہے تو اکیلا، تو جمع کا صیغہ اپنے لیے کیوں استعمال کرتا ہے، وہ بھی خدا کے سامنے؟ آپ کسی کو کہو نا جا کے ہم تجھے کچھ کہنے آئے ہیں، تو جے سپاہی اس لیے ہویا تو پھر ضمانت بھی نال رکھنی پہنتی ہے، سیدھا جیل جائے، کیوں؟ توہین عدالت ہے۔ اگر ایک تھندار کو آپ نہیں کہہ سکتے، باپ کو نہیں کہہ سکتے، ماں کو نہیں کہہ سکتے، بزرگ دوست استاد پیر کو نہیں کہہ سکتے، رب کو تم کیوں کہتے ہو؟ آپ کیوں کہتے ہیں اکیلا کھڑے ہو کر میں نہیں کہتا ہم تیری بندگی کرتے؟ تو اس کا جواب فقہا دیتے ہیں، اس کا جواب صوفیاء دیتے ہیں، اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں، اس کا جواب اہل تحقیق دیتے ہیں۔ ذرا کتابیں اٹھا کے دیکھو، اس کا جواب پہلے وہ فقہی ایک تعبیر لاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس کپڑے کے تھان ہوں 20 اور ہر قسم کا کپڑا موجود ہو، اس میں پرانا بھی ہو، نیا بھی، سوتی بھی ہو، ریشمی بھی، اور ہر جنس کا کپڑا موجود ہو، پھٹا ہوا بھی ہو، عمدہ بھی ہو، اعلیٰ بھی ہو، ردی بھی ہو، جید بھی ہو موجود، اور وہ یہ کہے کہ میرے پاس 20 تھان ہیں، ہر تھان بدلے 1000 روپے کے خرید لو، تو فقہا لکھتے ہیں کہ خریدنے والے کا اختیار ہے کہ اس نے کہا کہ 20 تھان ہیں، ہر تھان کی قیمت 1000 روپیہ، تو وہ 1000 روپیہ دیتا جائے، چن چن کے اپنی مرضی کا لے سکتا ہے۔ بات سمجھیں آپ؟ اور اگر وہ یہ کہے کہ میرے پاس 20 تھان ہے، 20,000 روپے کے بدلے میں 20 تھان، اٹھاؤ تو سارے، چھوڑو تو سارے، میں ایک ایک کا سودا نہیں کرتا، میں پوری گٹھ کا سودا کرنے لگا۔ تو اب خریدار کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ چن کے لے، حکم یہ ہے کہ یا تو سارے اٹھا یا سارے چھوڑ۔ بات سمجھیں؟ یا سارے اٹھا یا سارے چھوڑ۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تو جو اکیلا پڑھتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں اکیلا کب ہوں؟ میری آنکھ بندگی کر رہی ہے، میرا سر کر رہا ہے، میرا دماغ کر رہا ہے، میرے بازو کر رہے ہیں، میری انگلیاں کر رہی ہیں، میرے بال کر رہے ہیں، میرا دل کر رہا ہے، میرا حال کر رہا ہے، میری کھال کر رہی ہے، میں کان موجود ہے، میری ہڈی بول رہی ہے، میری مغز بول رہا ہے، میرا بال بال بندگی کرتا ہے، میں سارے جسم کی بندگی دے کر کہتا ہوں ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ سب کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، لہذا تھوڑی سی نیت بدلو، تھوڑی سی نیت بدلو، وہ یہ کہ میں اکیلا کب ہوں؟ شہید نمازیں پڑھتے ہیں، انبیاء نمازیں پڑھتے ہیں، مرسلین نمازیں پڑھتے ہیں، سید المرسلین نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں، اہل بیت اطہار پڑھ رہے ہیں، امہات المومنین قبروں میں نمازیں پڑھتی ہیں۔ ذرا کتابیں اٹھا کے دیکھو، نمازی درخت پڑھتے ہیں، زمین بولتی ہے، آسمان بولتا ہے، فرشتے بولتے ہیں، جنتی بولتے ہیں، حملۃ العرش بولتے ہیں، اور حاملین عرش بول رہے ہیں، سدرۃ المنتہیٰ والے فرشتے بول رہے ہیں، جبریل پڑھ رہا ہے، میکائیل بول رہا ہے، سارے نمازی، سارے ذاکرین یہ سب ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میری نماز ان سب کی نمازوں کے ساتھ ملا دے تاکہ میں کہہ سکوں ایاک نعبد۔ تکبیر
حضرات ماشاءاللہ، لہذا یہ نمازیں اکٹھی ہو گئی، نمازیں اکٹھی ہو گئی، یہ پورا ایک گٹھڑ بن گیا، ایک پوری گٹھڑی بن گئی، پورا ایک ٹوکرا بن گیا، یہ ساری نمازیں خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ اب ان میں بیمار نمازیں بھی ہیں، تندرست نمازیں بھی ہیں، خشوع خضوع والی بھی ہیں، فتنے والی بھی ہیں، آنسو والی بھی ہیں، خیالات والی بھی ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، جب میرا اشارہ سمجھتے ہو، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی دائیں دیکھتا ہے، کوئی بائیں دیکھتا ہے، کوئی گھر کی سوچتا ہے، کوئی دکان کی سوچتا ہے، اور کوئی موٹر سائیکل سوچتا ہے، کوئی کار کی سوچ رہا ہے، کوئی بہار کی سوچ رہا ہے، کوئی ملازمت دیکھ رہا ہے، کوئی بینک میں پیسے گن رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، اس کی بھی نماز ہے۔ اور ایک وہ ہے، ایک وہ اللہ غنی، اور اخبار میں آیا تھا کہ جواری پکڑے گئے تو کچھ بھاگ نکلے، لاہور کی بات ہے، لوہاری گیٹ میں اندر مسجد تھی، 12 بجے کا وقت تھا، تو ایک نمازی کو راستہ نہ ملا تو وہ دوڑ کے مسجد کے سین میں گیا، وضوئی بیچاروں کا کہاں ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ جو پولیس والا دیکھے کہ یہ کچھ بڑا نیک آدمی ہے، اور یہ کہاں جواری ہوگا، اس نے دیکھا کہ چلے گئے تو وہیں سے چھوڑ بیٹھو، یعنی وقتی طور پر نماز میں بچایا تو ہے نا کہ نہیں، اور پکی نماز ہو تو قیامت میں نہیں بچائے گی نماز۔ تو یہ سب نمازیں خدا کے سامنے جمع ہو گئی، تو پھر سے عرض کریں گے ان میں بیمار، ناکار ناہنجار لوگوں کی نمازیں ہیں، سجدہ بیکار ہے، بندہ ناہنجار ہے، اور یہ دیکھو مکار آدمی ہے، سجدے لمبے ہے کچھ نہیں، یہ دیکھو کچھ بھی نہیں، تو یہ فرمایا یہ ان کی نماز کی ان کی نمازیں جو سجدے میں بھی روتے ہیں، قیام میں بھی روتے ہیں، تیرے لیے پڑھتے ہیں، تیرے لیے روتے ہیں، تیرے لیے زندہ ہیں، ان کی بھی نمازیں۔ تو خدا نے فرمایا گٹھی کر کے لائے ہو یا جدا جدا، یہ گٹھی کر کے لایا ہو تو سیغہ کون سا تھا؟ سیغہ تھا نابودوں کا، تو میں اپنے دوستوں کی عزت کی خاطر سب کی نمازیں قبول کرتا ہوں۔ سب کی نمازیں قبول ہو گئیں۔ اب میں پوچھتا ہوں جن کے وسیلے سے نمازیں قبول ہوں ان کی بارگاہ میں جانا کیوں شرک ہے؟ کوئی بات آئی خیال سمجھے ہو نا؟ ہمارے دوست ہوا کرتے تھے مولوی بقا محمد، تو وہ بہت بہرے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو وہ تھے عالم، تو عید کی نماز پڑھانے لگے تو 3 تکبیریں کہہ کے چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ دیے، تو خیال آیا پتہ نہیں میری آواز لوگوں تک پہنچی کہ نہیں، تو وہ اسی طرح ہاتھ باندھے ہوئے ممبر پر چڑھ گئے، تو لوگوں کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں وہ کوئی پتہ لگائے کہ نہیں، میں تھوڑے کو پوچھنا کہ پتہ لگائے۔ تو چوٹی کی بات کون سی ہے کہ جن کے صدقے میں نمازیں قبول ہوتی ہیں ان کے پاس جانے میں شرک کیوں ہے؟ جن کی نمازوں میں شراکت جائز ہے اور شراکت کے بغیر قبولیت نہیں، وہاں جانے میں شرک کیوں؟ شراکت ہے تو شرک کیوں؟ اچھا آپ کا جانا افضل ہے یا نماز میں سر چکانا افضل ہے؟ آپ مزار پر جا رہے ہیں، بارگاہ نبی میں حاضری دے رہے ہیں، یہ یہاں سے وہاں چلنا یہ افضل ہے یا مدینہ شریف میں جا کے نماز پڑھنا افضل ہے؟ آپ کا چلنا افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ نماز افضل ہے، اور جب نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو کوئی نماز نہیں، حضور ہی افضل ہے۔ تو جس کی طرف جانے سے عبادت، ریاضت، محبت، تلاوت قبول ہو جائے اس کی بارگاہ میں گناہ کیوں ہے؟ لہذا سمجھنا چاہیے۔ تو آپ کون سی آیت تلاوت کرتے ہیں؟
ایاکا نعبد، یہ نماز کی حالت میں آگے کیا ہے؟ ایاکا، یہاں بھی ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حضرت میں ایک بات پوچھوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو مگر آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہو اور چلتے چلتے بہت لمبا 3-4 گز لمبا سانپ آ جائے اور کھڑا ہو جائے، آپ کو راستہ نہ دے تو لاٹھی استعمال کرو گے؟ اور اگر اچھی بڑی لاٹھی لگ جائے تو راستہ خالی ہوگا کہ نہیں؟ اس وقت خدا کو کیا نہیں پکارتے؟ کیوں نہیں پکارتے؟ لاٹھی کیوں؟ شرک نہیں؟ خدا موجود نہیں؟ خدا موجود ہے، تھوڑے کول ہے، تھوڑے نال ہے، یہ طاقت کس نے دی؟ خدا نے۔ تو اب لاٹھی کیوں چلاتے ہو؟ خدا کی بارگاہ میں عرض کرو اللہ کریم صاحب آ گیا پیچھے کرے اس نے، میں تیرا بندہ، یہ تو دشمن ہے سارا، ہم بندگی کرنے والے ہیں اور یہ تو بندگی چھیننے والا، پیچھے لے جا، چلا جائے گا۔ بولو نا، تو پھر خدا آپ کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ لاٹھی کیوں استعمال میں آئی؟ اور جب لاٹھی سے سانپ مارو گے تو کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ میں نے سانپ مارا۔ اگر اتنا ہی تو دلیر ہے تو پھر ڈرتا کیوں تھا؟ یوں کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کریم تو نے جو طاقت دی، سمجھ دی، قوت دی، دشمن بھیجا، مجھے لاٹھی چلانے کی تو نے توفیق دی، تیری دی ہوئی توفیق سے میں نے اپنا دشمن راستے سے ہٹا دیا ہے۔ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے نا؟ تو کسی اللہ کے مقبول بندے کے پاس جا کے دعا کرو تو یہی ہوگا نا، اللہ کریم یہ تیرا مقبول بندہ جس نے ساری زندگی تیرے نام پر قربان کر دی، آج اس کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرے اعمال اچھے نہیں، یہ تیرا دوست تھا، ہے، رہے گا، اسی کی وجہ سے مجھ پر کرم فرما دے۔ اب کرم خدا کا ہوگا، وسیلہ وہ ہوگا۔ جس طرح قوت خدا کی تھی، لاٹھی آپ کی تھی، اس طرح ایاکا نستعین کا معنی یہ ہے، اصل مفہوم کیا ہے؟ ہر شے میں ہر شے اللہ سے مانگو بوسیلہ جناب محمد الرسول اللہ۔ حضرات میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا بڑا مزدار، وہ یہ تھا کہ ایک شخص حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور حاضر ہوا، اس نے عرض کی حضور بڑا پریشان، بیماریاں نہیں چھوڑتی، دکھ درد نہیں چھوڑتے، محلے والے نہیں رہنے دیتے، پڑوسی تنگ کرتے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ کے حضور عرض کرے میرا یہ دکھ دور ہو جائے، غم غلط ہو جائے۔ تو آپ نے فوراً فرمایا، برجستہ حکم دیا کہ وہ رب تیرا بھی ہے اور میرا بھی، وہ خالق تیرا بھی ہے اور میرا بھی، وہ نزدیک ہے تیرے بھی اور میرے بھی، تم خود کیوں نہیں کہتے؟ خود کہو نا۔ تو اس نے کہا ہماری نہیں سنتا، ہماری نہیں مانتا۔ تو آپ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے تم اس کی نہیں مانتے، وہ تمہاری کیوں مانے؟ میں اس کی ہر بات مانتا ہوں، جب کبھی عرض کرتا ہوں وہ میری بھی مان جاتا ہے۔ تم اس کے ماننے والے بنو تو صحیح، پھر منوانا چاہو تو مان جاتا ہے۔ ایاکا نستعین کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ کریم، پھر نماز میں کھڑے ہو کر اے اللہ کریم تیرا ہونا، تیرا بننا، تیرے قرب میں آنا، یہ میری ہمت سے باہر ہے۔ تیرے جلووں کو لوٹنا، تیرے پیار کو اندر سمیٹ لینا، تیرے عشق کے انگارے روح میں جذب کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں سجدے کروں اور تیرے لیے کروں،
یہ میرے بس میں نہیں ہے. میں چلوں تو تو نظر میں رہے، میں بیٹھا تو خیال میں رہے، زبان ہلے تو نام تیرا رہے، دل پھڑکے تو یاد تیری ہو، روح حرکت کرے تو سجدہ تیرا ہو، قدم چلے تو رخ تیرا ہو. میں اس پر قائم نہیں رہ سکتا، میں اس منزل پر قائم رہنے کے لیے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں ایاک نستعین. تو میری مدد کر، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں. تو میری مدد کر، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں. یہ دنیا کی بات، حل بغیر وسیلے کے نہ چلے، روٹی بغیر دانت کے نہ کھاؤ، زبان کے بغیر بول نہ سکو، آنکھ کے بغیر دیکھ نہ سکو، اور کان کے بغیر سن نہ سکو. وسیلہ بغیر خدا کے کوئی نہیں. پھر کان اڑا، زبان مٹا، پھر سونگنا ناک نہ ہو تو سونگو گے کیا؟ تو سونے کے لیے وسیلہ ناک ہے کہ نہیں؟ بولنے کے لیے زبان وسیلہ ہے کہ نہیں؟ اور سننے کے لیے کان وسیلہ ہے کہ نہیں؟ چلنے کے لیے قدم وسیلہ، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ وسیلہ، اور سوچنے کے لیے دل و دماغ وسیلہ، اور خدا کو ملنے کے لیے نبی الانبیاء وسیلہ. لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارے عقیدے کی صحت اور بنیاد بلکہ عقیدے کی روح ہے. یہ ہے ہمارا مسلک، یہ ہے ہمارا عقیدہ. حضرات نے ایک بہت دفعہ میں سنا ہے، کچھ کسی وقت علماء کرام بھی کہہ دیتے ہیں اور نعت خوان حضرات بھی کہہ دیتے ہیں، علماء بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کھاتا ہے. حضرات اس کو محققین نے منع فرمایا، اہل تحقیق نے منع فرمایا. مثلا اللہ قسم کھاتا ہے، اس کی جگہ انہوں نے کہا کہ یوں کہو اللہ قسم اٹھاتا ہے. کھانا اور ہے، اٹھانا اور ہے. یہ شان خداوندی لفظ کھانے میں نہیں. اگے تو بھی بولو نا، کھانے میں ہے، اللہ کھاتا ہے. اس کی جگہ کون سا لفظ آنا چاہیے؟ تو یہ تصحیح ضروری تھی، اس لیے میں نے عرض کر دیا. پھر لوگ اللہ میاں، یہ عام لوگ کہتے ہیں اللہ میاں. یہ نہیں کہنا چاہیے، خدا کی شان کے خلاف ہے. یہ خدا کی شان کے خلاف ہے. یہ اس کا معنی بڑا خطرناک ہے یار، میاں کا اس کا معنی خطرناک معنی ہے. بہرحال اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال میں نہ آئے. اللہ میاں یہ کہنے کے بجائے کہو نا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں ہم ہے کہ میرا رب کہہ دو. نالے قرب بھی ہے، نالے لذت بھی ہے، نالے ادب بھی ہے، میرا رب. تو یہ ہے وہ باتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، کہ یہ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہے. یہ جگہ دارالعلوم کی جگہ ہے، اور ہمارے پرانے ساتھی حاجی صابر حسین صاحب، انہوں نے یہ جگہ اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے وقف کی تھی اور وقف ہے. یہ وہ خفا ہوں یا خوش، یہاں آئیں یا نہ آئیں، مخالفت کریں یا دوستی کریں، قیامت تک اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. انہوں نے اپنی جنت بنا لی ہے. یہاں جتنے طلباء پڑھتے ہیں، یہ جتنا راتوں کو جاگتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، حفظ قرآن ہے، مسائل ہیں، واعظ ہے، مسجد آباد ہے، یہ کمیٹی کو ثواب مل رہا ہے. اور سب سے زیادہ حاجی صابر حسین صاحب کو، حاجی بھی میرا خیال ہے نا، حاجی صابر حسین صاحب کو سب سے زیادہ ثواب مل رہا ہے. پھر کمیٹی والوں کو، پھر استادوں کو، پھر جو اس علاقے میں محلے کے لوگ جو خرچہ دیتے ہیں، پھر ان کو ثواب پہنچتا ہے. تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر اورنگزیب عالمگیر نے اعلان کر دیا کہ یہ جو مسجد میں بنانے لگا ہوں، کوئی آدمی ایک درم، ایک دنانیر، ایک دینار، ایک درم بھی چندہ نہ دے گا، میں تنہا بناؤں گا مسجد. سخت آرڈر ہو گئے حضرات گرامی. ایک دن وہ خواب دیکھتا ہے کہ کھلا میدان ہے اور حکم ہوا کہ اورنگزیب عالمگیر
جاؤ جنت جاؤ، تو وہ بڑے خوشی سے جنت جا رہا ہے، تو ایک بندہ مشکیزہ اٹھایا ہوا، آپ سمجھتے نا مشکیزہ کن کن جی، وہ اٹھائے ہوئے، تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس نے دیکھا اور تو کدھر جا رہی ہے، وہ ماشکیہ، وہ میرے نہ ٹور پہ جا پیچھے، اس نے کہا میں نے بھی حکم ہو گیا، کیسے ہے کہ جتھے اورنگزیب عالمگیر ڈیر راسی اور چوتھی گٹھ تیری ہے، وہی کھڑا ہو گیا اور حیرت میں جاگ گیا، بلاؤ ماشکی جو پکڑ لو جتھے بھی ہوئے، اس مشک سمیت لے آؤ، بلاؤ تو کی کم کتاب کیا کیا آپ نے کہ تم میرے ساتھ جنت میں جا رہے ہو؟ اس نے کہا تیرے حکم سے ڈرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے، مگر رات سحری کے وقت کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے پوری مشک پانی کی مشکیزہ بھر کے پانی کا میں نے وہ جو گار بن رہی تھی اس میں ڈال دیا تھا۔ تو اس نے فوراً کہا اگر ایک مشکیزہ پانی کا تم ڈالو اس مسالے میں جو مسجد میں لگے گا اور میں کروڑوں دینار خرچ کروں تو دونوں برابر جنت جا رہے ہیں، تو مجھے بخیلی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں دل تنگی کروں؟ تو اعلان ہو گیا جس نے جنت جانا ہے مسجد بناؤ، جس نے مسجد جس نے جنت جانا ہے مسجد میں سڑا کام کرو۔ چھٹی ہو گئی سب کی طرف سے۔ معزز حاضرین، میں یہاں چاہتا ہوں کہ کمیٹی والوں سے مشورہ ہو گیا، 200 سے زیادہ طالب علم ہونے چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہے اسی لائن پر آگے خلیفہ محمد شریف صاحب، حاجی محمد شریف، یہ حاجی شریف اتنا لالچی آدمی ہے کہ اس نے بال ہی دیکھو تو 2 بال پکڑ کے نچوڑو تو لالچ سامنے ٹپک دیے۔ وہ کرتے کیا ہے، لوگوں کو پیسے لے کے ایک مدرسہ اور بنا چھوڑ، ایک جنت کافی ہے۔ خدا کے بندے کتنا ہجوم ہو سی تیرے نال جے تو اتنی جنتا بنانا ہے، مگر عشق ہے، عشق حق ہے، عشق نبی مصروف رکھتا ہے، اور یہی کمال کی بات ہے۔ تو آپ کم ہے کیا کسی سے؟ یہاں کی کمیٹی اور حاجی صابر حسین، آپ یقین جان لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے جنت میں لے جائے گا۔ اور میری دعا کمیٹی کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، اور دگنی دعا حاجی صابر کے لیے کہ جنہوں نے اپنے سینے پر یہ مدرسہ بنوا دیا ہے۔ بڑی قربانی ہے اس شخص کی، یہ کمرے انہوں نے بنوائی، یہ مسجد بنوائی، اور اب سب علاقہ تعاون کر رہا ہے۔ میں دوں نہ دوں، کمیٹی والے خفا ہو کے بھاگ جائیں، اب کوئی کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اب اللہ نے اپنی مرضی کر کے دکھا دی ہے۔ جو کہ خدا کو دین پسند ہے اور جو دین سے کام کرتے ہیں خدا ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حضرات، اس کو ترقی دینی چاہیے یا نہیں؟ آپ سچ بتائیں مجھے۔ یہاں 200-300 طلبہ ہونے چاہیے، علماء 10 سے زیادہ ہونے چاہیے، اور درس نظامی ہو، درس فقہ ہو، اور درس حدیث